السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے. وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری، سب سے چہیتے، سب سے محبوب بندے اور رسول. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا. میرے بھائیوں، آج کی اس جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 ایام ہیں اس کی فضیلت اور ان کی اہمیت پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ ایام بڑی فضیلت والے ایام، رمضان المبارک کے مہینہ، یہ وہ مہینے کے اعتبار سے 12 مہینے میں رمضان کا مہینہ فوقیت رکھنے والا مہینہ. اور اگر دنوں کی 10 یعنی 10 دن کی اگر کوئی گنتی لیں گے تو اللہ کے یہاں یہ 10 دن کی بڑی اہمیت. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہ ان ایام کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہی ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یأتوک رجال، تاکہ لوگ دور دراز سے پیادہ یعنی چل چل کر آئے، یا نہیں تو اونٹنیوں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ اونٹنی کا ذکر ضامر سے کرتا ہے۔ ضامر یعنی وہ ایسی اونٹنی جو مسلسل چل 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 کے تھک جاتی ہے، نرم پڑ جاتی ہے، ایسی اونٹنی کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگ دور دراز سے اونٹ پر اتنا سفر کر کے آتے ہیں کہ اونٹنی تک دھندلی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اتنے دور دراز سے آتے ہیں تاکہ یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو پاک کر سکے، اللہ کی وحدانیت توحید کا اعلان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور یہ لوگ آتے ہیں تاکہ اللہ کے نام کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، فی ایام معلومات، یہ گنتی کے دنوں میں۔ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے اگر انسان بندہ چاہے تو سال کے 12 مہینے میں نہیں کر سکتا، یہ اسی مہینے کے اندر انہی مخصوص ایام کے اندر یہ حج کرنے کی ضرورت ہے۔ معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تو مفسرین فرماتے ہیں، بہت سارے مفسرین کہتے ہیں یہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ انہی ایام کے اندر حج جیسی بڑی عبادت کا ذکر، انہی ایام کے اندر حج جیسی بڑی عبادت کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ان ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ صبح کے وقت کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کی بھی قسم، ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے۔ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے وہ مراد ہے۔ تو علماء وہ کہتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ بڑی زیادہ فضیلت والی راتیں، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ زیادہ بڑی فضیلت والے اللہ کے یہاں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایام کو کیوں اتنی فوقیت دے رکھا ہے، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ان ایام کے اندر حج جیسی عبادت کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا شروع اور جس کا ختم صرف اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی وحدانیت سے ختم ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کے کپڑے، ایک ہی قسم کا لباس، ایک ہی کلمہ سب کی زبانوں پر ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، سب کا مقصد ایک اللہ کی عبادت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو حج بہت زیادہ پسندیدہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور، مقبول حج کا جو بدلہ ہے وہ صرف جنت ہی ہے۔ جو انسان حج کر کے اپنے آپ کو بخشے بخشایا لوٹتا ہے، گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے اسی دن جنا ہوا ایسا پاک ہو کر حج کر کے واپس آتا ہے۔ اور یہ دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے۔ ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ دوسرا اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। साल का कोई भी ऐसे अय्याम नहीं जिसके अंदर इंसान को ये 5 काम करने का मौका मिले। वो हज के जो ज़ुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन है उसके अंदर इंसान को ये 5 चीजें करने का मौका मिलता है। तौहीद का कलीमा तो इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो तौहीद का कलीमा ना कहे। तो एक हो गया, इन 10 दिनों में नमाज तो है, उसके साथ साथ नफिल रोजे हैं, उसके साथ साथ सदक़ात और खैरात है, उसके साथ साथ हज जैसी इबादत। भाइयों, हज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर इंसान की जिस्मानी मशक्कत भी दरकार है और इंसान के माल भी दरकार है। इबादतें 2 किस्म की हैं। एक ऐसी इबादत जिसके अंदर इंसान को जिस्मानी तरीके से, जिस्मानी तौर पर मशक्कत करने की जरूरत पड़ती है। जैसा कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो उसको फिजिकली उसको मेहनत करने की जरूरत है, इसमें पैसे का दखल नहीं है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो उसको खुद भूखा रखकर अपने जिस्म को तकलीफ में डालना, मशक्कत में डालना है, लेकिन उसमें पैसे का कोई दखल नहीं। ये दो ऐसी इबादतें हो गई जिसके अंदर इंसान को मशक्कत की जरूरत है। और तीसरी चीज जो ज़कात है उसके अंदर इंसान को मशक्कत करने की जरूरत नहीं। माल निकाला, दे दिया, देने को भी अल्लाह ताला इबादत के अंदर कंसिडर करता है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर इंसान को माल भी लगाने की जरूरत है और अपनी फिजिकल जो एबिलिटी है, जो ताकत है, वो भी लगाने की जरूरत है। हज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मशक्कत, हर कदम कदम पर इंसान को मशक्कत बर्दाश्त करना पड़ता है। सख्ती क्या, गर्मी के अय्याम चलने, कसरत से उनको चलना पड़ता है। उन्हीं मुकर्ररा औकात के अंदर बड़े सारे काम करके उसको लौटना पड़ता है। अगर उसके काम मुकर्ररा औकात के अंदर नहीं हुए तो उसको दम देना पड़ता है। तो इसके अंदर ये जो हज इबादत है इसके अंदर मशक्कत का पहलू भी है, माल का पहलू भी है। मेरे भाई, ऐसी अजीम इबादत अल्लाह ताला ने इन 10 अय्याम के अंदर रखा है। दूसरी बड़ी फजीलत इन अय्याम की कि इसके अंदर एक ऐसा दिन है जिसको अल्लाह ताला कहता है यौम अरफा, अरफात का दिन, जिसके अंदर हाजी हजरात जमा होते हैं। और जो शख्स अरफात का वकूफ, जिस हाजी को अरफात का वकूफ नहीं मिलता वो उसका हज भी नहीं होता। इतनी बड़ी चीज अल-हज्ज वल-अरफा आपने फरमाया, उसका अगर मीना में वकूफ चला जाए, मुज़दलिफा में किसी हिस्से वो नहीं जा पाया तो उसको दम लाजिम आएगा, लेकिन अगर उसको अरफात का वकूफ नहीं मिला तो उसका हज ही कबूल नहीं। और ये अरफात का ऐसा फजीलत वाला दिन है जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला की जो रहमत है वो पीठ पर रहती है। जिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हक में जहन्नम का फैसला हो चुका है, अल्लाह ताला मोमिनों की वहदानियत, मोमिनों की तौहीद, मोमिनों की पुकार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मोमिनों की मुनाजात और मोमिनों की मग़फ़िरत की दुआएं, ये तमाम चीजों की वजह से बहुत सारे लोगों को जहन्नम की आग से अल्लाह ताला इस दिन माफ कर देता है। तो अल्लाह ताला की जो रहमत है वो ठाटे मारती हुई होती है इस दिन। और ये दिन सिर्फ हाजियों के लिए फजीलत वाला नहीं, गैर हाजियों जी हजरात को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये अरफात के दिन का एहतमाम करेगा और इसके अंदर रोजे का एहतमाम करेगा, उसके उस साल के गुनाह भी अल्लाह माफ करेगा, उसके पिछले साल के भी गुनाह अल्लाह माफ। यानी गैर हाजी हजरात अल्लाह ताला को रोजा रखकर मनाने में लगे हैं, नफिल इबादतें करके मनाने में लगे हैं, और यहाँ हाजी हजरात अल्लाह को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करके अल्लाह को मनाने में लगे हैं। तो अल्लाह ताला इस दिन फरिश्तों से कहता है कि जाऊनी शुरफा व गुबरा, ये लोग मेरे पास बड़ा गंदा हालत में आए हैं, किसी के जिस्मों के अंदर पसीने की बदबू, कपड़े गंदे, लेकिन उनके जुबान पर एक कलिमा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक।
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے کیا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ یہ تیری رحمت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دن کے اندر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی التجا کرنے کا دن ہے، یہ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ کیا ہے معلوم؟ وہ اللہ کی تعریف اللہ کو پسند ہے، کیونکہ تعریف کے قابل اگر کوئی ذات اس پوری کائنات کے اندر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ یہ تعریف کے قابل ہے، بعد میں کوئی چیز کوئی مخلوق تعریف کے قابل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہ ہم تیری ایسی تعریف نہیں کر پائے جیسا تو اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ تو اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کی تعریف کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کا دن اگر مجھے مل جائے تو یہ دعاؤں کا مناجات کا دن ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے اس کے بعد میں فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہترین کلمات میں نے جو کہا اور میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے جو کہتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول سے پوچھتے ہیں اس کے اندر دعا کیا ہے؟ یہ تو صرف اللہ کی تعریف کے کلمات ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک تمام بادشاہت اس کے لیے، ولہ الحمد تمام تعریفیں اس کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اسی کی۔ اس کے اندر دعا مانگنے کی کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی رسول دوسرے صحابی سے کہتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جو مراد ہے جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تو اس کی دل کی مراد کو جان کر اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ سبق یہ ملا کہ انسان کو دن شب و روز میں ایک ایسا موقع رکھنا چاہیے جس کے اندر صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک پتجھڑ کا موسم یعنی آٹم جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر درخت سے پتے بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو اس ایک درخت کے پاس کھڑتے ہیں اور زور سے وہ درخت کو ہلاتے ہیں، درخت سے ڈھیر سارے پتے نیچے گرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ 4 کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے اس کی زندگی سے گناہوں کو ایسے جھڑاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑے۔ میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر جو عبادتوں کا ذکر ہے اس کے اندر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام 4 چیزیں موجود۔ ایک اور فضیلت عرفات کے دن کی جس کے اندر یہ وہ دن ہے جس کے اندر ہمارا دین مکمل ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وہ مشہور آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، میں نے آج تم پر میرے دین کو مکمل کر دیا، میری جتنی نعمتیں تم پر تھی وہ تمام نعمتیں میں نے آپ پر مکمل کر دیا ہے امت محمد،
وَرَضِيتُ لَكُمْ، لوگوں جان لو میرے نزدیک اگر کوئی مقبول چیز ہے، اگر میں کسی چیز سے راضی ہوتا ہوں وہ تو صرف دین اسلام سے راضی ہوتا. دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز سے مجھے تم راضی نہیں کر سکتے. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی، ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت تورات کے اندر نازل ہو جاتی تو تمام جو یہودی حضرات ہیں، جو یہودی ہے، وہ اس کو جشن کے جیسا مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت اگر تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس کو ایک جشن کا دن، عید کے دن کے جیسا مناتے. میرے بھائیو، اتنی عظیم آیت، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اس دن مکمل کیا ہے امت مسلمہ. تو وہ حج یوم عرفہ ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے. ایک اور چیز، بڑی چیز اس کے 10 دنوں کے اندر جو آتی ہے وہ یوم عرفہ کے بعد والا دن، یوم النہر جس کو کہا جاتا ہے. وہ یہاں غیر حجاج یعنی حاجی حضرات کو چھوڑ کر تمام دنیا کے لیے وہ بقرہ عید یا عید الاضحیٰ کا دن. یہ بھی ایسے فضیلت والا دن، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند یہ دن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النہر، دنوں میں سب سے عظیم ترین دن اگر اللہ کے پاس ہے تو یہ یوم نہر ہے. کیوں؟ اس دن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. وہ چیز کو نمونہ بنا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں ایک بکرا ذبح. اور یہ یوم النہر کو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ توبہ میں اس کو یوم الحج الاکبر سے بھی تشبیہ کی ہے، یعنی حج اکبر کا دن. کیونکہ حاجی حضرات جو ہے عرفات کے بعد کا جو تیسرا دن رہتا ہے، جو حج کی ہم کو معلوم ہے بڑی مشقت کا دن. 3 بڑے کام اس کے اندر کرنا ہے. مزدلفہ سے نکلنا ہے اور معشر حرام یعنی وہ پہاڑ کے پاس دعا کر کے صبح کا وقت یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے نکل کے سیدھا جمرات کے پاس جانا ہے. بڑے شیطان 3 جمرات میں جو جمرۃ الکبریٰ ہے اس کو کنکر مار کے حاجی کو اس کے بعد اس کو قربانی کرنا ہے. قربانی کرنے کے بعد اپنے احرام کو نکالنا ہے. احرام کو نکال کر سیدھا مسجد حرام کی طرف وہ جائے گا اور طواف افاضہ کرے گا. وہ کر کے واپس اس کو مینا آنا ہے. اتنے سارے کام اس دن کے اندر، اور یہ سب کام سیکوینس کے ساتھ کرنا چاہیے انسان. یہ کام کے لیے عظیم دن، حاجیوں کے لیے مشقت کا دن، اور غیر حاجیوں کے لیے اس دن وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر کے اللہ کے قریب ہونے کا دن. یہ قربانی معمولی عمل نہیں میرے بھائیوں. 2 جگہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو نماز جیسے عظیم عمل کے ساتھ ملایا. سورہ کوثر پڑھیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی تم تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو اور تمہارے رب کے لیے قربانی کرو. یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں جانور بڑھا کر کے رشتہ داروں میں دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نماز کے ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتی، اے کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین. یعنی قربانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ملا دیتا ہے. میرے بھائیوں، قربانی کے ساتھ ایک اور اچھی چیز قربانی کے اندر جو مخفی ہے، انسان خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اس سے خدمت خلق کا بھی یعنی غریبوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور یہ قربانی کا گوشت غریبوں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو بھی کھلاؤ تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے کھا پی کر کو عید کر. میرے بھائیوں، یہ ایام کے اندر ذکر اللہ کی بڑی اہمیت،
بڑی اہمیت. صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو اس ایام کی اتنی قدر کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ایام شروع ہو جاتے مارکیٹ کے اندر نکلتے اور مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت لینے کی جاتے. سبحان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کو بآواز بلند بولتے جاتے. ان کو دیکھ کر مارکیٹ میں جو لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہیں، جو لوگ خرید و فروخت میں لگے ہیں، وہ بھی ان کی صداؤں کو دیکھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں لگ جاتے. پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے کام کرتے کرتے بھی اللہ کے ذکر کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ ان ایام کے اندر ذکر کا خاص اہتمام کیا جائے. میرے بھائیوں، ان ایام کا احترام ہر انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایام فضیلت والے ایام، ان ایام کو اور دنوں کی طرح انسان کو گزارنا نہیں چاہیے. اور اگر وہ کوئی شخص ان ایام کو اور دنوں کی جیسے گزار دیتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس ان ایام کی کوئی قدر نہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ایک آفر لے کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے کہ تم ان ایام کے اندر اچھے کام کرو ان ایام کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ. یہ موقع ہے انسان کو اپنے اعمال کی جو گٹری ہے اس کو مضبوط بنانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام. سب سے زیادہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سال کے کسی ایام میں اگر لگے تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام. صحابی رسول نے پوچھا ومل جہاد یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول جہاد سے بڑا بہتر یہ کہ عمل صالح ان ایام میں کرنا، جہاد سے بہتر عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد سے بھی بہتر ان ایام کے اندر اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر جو شخص اپنی جان کو اپنے مال کو دوڑ پر لگاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور مال بھی اس کا چلا گیا، جان بھی چلے گی، اس سے بہتر نہیں. یہ سب سے بہتر اس کے بعد عمل صالح ان ایام کے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے کہ کہا صیام یوم عرفہ احتسب علی ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، کہ جو شخص عرفات کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ، آئندہ سال کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایک اور حدیث کے اندر صحابہ ان ایام کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. ان ایام کے اندر جتنا ہو سکے اتنا عمل صالح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، اور تحمید اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان ایام کا جو احترام ہے اس کو کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ہم سب کو دین اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب کر، اور ہم کو اپنے گھر کو بار بار آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو لوگ حج پر نکلے ہیں اللہ ان کے حج کو آسان کر دے، ان کے حج کو قبول کر دے. اے اللہ ان کو صحیح سالم واپس اپنے گھروں تک بلا. اے اللہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قربانی میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان ایام کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.